کیونکہ شیخ یہ میں اس لیے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، نوجوان آپ کو پتہ ہے طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، جیسے آپ نے کہا ہم سب گناہ گار ہیں، تو یہ سوال بار بار آتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا، توبہ کی، پھر ریپیٹ کیا، پھر توبہ کی، پھر ریپیٹ کیا، پھر توبہ کی، پھر ریپیٹ کیا، آخر کب تک؟ مطلب میں کیا کروں؟ اس سے بار بار، یہ بہت کامن سوال ہے میرے ان باکس میں نوجوانوں کا. تو یہ کہیں نہ کہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی، یا یہ کیا ہے، کچھ ایسی ایڈکشن ہو چکی ہے. جیسے وہ ایک حدیث میں نے شیخ سنی تھی، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ اللہ جو ہے نا اس کو بار بار توبہ کرنے والے جو ہے توابین بہت پسند ہے. اور اسی حدیث میں شاید یہ بھی تھا کہ ایک انسان ایک گناہ سے بار بار جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے. تو یہ میں ان نوجوانوں کے لیے صرف آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ جو شاید مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں. جیسے کوئی کہتا ہے، میں کھل کے آپ سے پوچھ لیتا ہوں، کوئی کہتا ہے جی کہ مجھے پون کی ایڈکشن ہے، کہتا ہے جی کہ میں بار بار یہ چیز دیکھ لیتا ہوں اور مجھ پہ جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری توبہ نہیں قبول ہو رہی، اس وجہ سے ہم بار بار اس میں گر رہے ہیں. تو وہ کیا ایسا کریں کہ دیکھیں اس میں نا ویسے تو بہت سارے پہلو ہیں، لیکن میں ایک ڈائریکٹ میں اس کی بات کر لوں. جی دیکھیں جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے تو اس کو توبۃ النصوح کرنی چاہیے. صحیح، ٹھیک ہے، توبۃ النصوح، بالکل ٹھیک، قرآن کہتا ہے توبۃ النصوح. صحیح. توبہ اصل میں عمل ہے، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے. زبردست. ٹھیک ہے، لہٰذا توبہ کا معنی ہے واپس آنا، بالکل ٹھیک. اور استغفار کا معنی ہے اللہ سے مغفرت مانگنا. تو دونوں کام اس کو کرنے پڑیں گے. اللہ، ایک تو وہ یہ کام کرے گا جب اس کو احساس گناہ ہے، تو ایک تو کہے گا یا اللہ مجھے معاف کر، بالکل ٹھیک. رب اغفر لی. کسی بھی کوئی بھی الفاظ استعمال کرے، لیکن وہ ایک تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. صحیح. دوسرا کام وہ یہ کرے گا، وہ واپس آ جائے گا. توبۃ النصوح آ جائے، توبوا الی اللہ ہے، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ. توبۃ النصوح، سچی توبہ کر. یہ توبۃ النصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے تو کہا نصوح جو ہے یہ نصیحت خیر خواہی سے ہے. یعنی ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. اللہ. دوسرا توبۃ النصوح اس اعتبار سے ہے کہ ایک عربی میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے عسل الناصح، صحیح. یعنی شفاف شہد. تو توبہ اتنی شفاف ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کوئی کنٹامینیشن نہیں ہونی چاہیے، سبحان کہ اللہ. جیسے شفاف شہد ہوتا ہے اس طرح کی ہونی چاہیے. اور تیسرا اس کا مفہوم توبہ نصوح کے حوالے سے کہ نصاحت الصوب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ کپڑے کو رفو کرنا، کہ جس کے اندر کوئی کٹ لگ گیا ہے صحیح، صحیح. تو اس کو رفو کر کے وہ کٹ جو ہے وہ پورا پر کر دینا. کیا بات. تو گویا اب آپ نے